بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت اور عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ تحسین کے انداز میں کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ رمضان کے ابتدائی 10 دنوں میں اور ایک مرتبہ وسطی 10 دنوں میں اعتکاف کیا، مگر پھر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا معمول بنا لیا۔ ایک مرتبہ بعض وجوہ سے آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو شوال کے ابتدائی 10 دنوں میں اس کا اہتمام کیا۔ اعتکاف کی روح یہ ہے کہ آدمی کچھ عرصہ نفسانی خواہشات اور دنیاوی کاروبار سے الگ ہو کر کلی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر میں لگا رہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے، اقتباس: مسجد میں اعتکاف دل جمی، صفائی قلب، اللہ کی عبادت و اطاعت میں انہماک، ملائکہ سے تشبہ اور شب قدر کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اقتباس ختم۔ الموسوعۃ الفقہیہ کویت میں اعتکاف کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے، اقتباس: اعتکاف کرنے والا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کو اس کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے اور ان دنیاوی مشاغل سے خود کو الگ کر لیتا ہے جو تقرب الہی میں مانع بنتے ہیں۔ وہ اپنے تمام اوقات کو نمازوں کی ادائی یا ان کے انتظار میں صرف کرتا ہے۔ اعتکاف کی مشروعیت کا مقصد اصلی یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کی تمام نمازیں جماعت کے ساتھ ادا ہوں اور اس کی ذات ملائکہ کے مشابہ ہو جائے، جو اللہ کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے اور وہ تمام کام انجام دیتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، اور دن رات بغیر کسی توقف کے اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اقتباس ختم۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد میں اعتکاف کے سلسلے میں بہت اچھی بحث کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، اقتباس: اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح یہ ہے کہ قلب اللہ تعالیٰ کی جانب پورے طور سے متوجہ ہو، اس کی طرف اسے مکمل انہماک اور دل جمی حاصل ہو، مخلوق سے وہ بالکل کٹ جائے اور صرف اللہ سبحانہ سے اس کا رابطہ ہو، اور یہ حال ہو جائے کہ تمام افکار و ترددات اور ہموم و وساوس کی جگہ اللہ کا ذکر اور اس کی محبت لے لے۔ ہر فکر اس کی فکر میں ڈھل جائے، اس کی زبان ہر وقت اس کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت وہ اس کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے فکر مند رہے، اس میں مخلوق سے انس کے بجائے اللہ سے انس پیدا ہو، تاکہ قبر کی وحشت میں جب کوئی اس کا غمخوار نہ ہوگا، یہ انس اس کا زاد سفر بنے۔ یہ ہے اعتکاف کا مقصد، جو رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ مخصوص ہے۔ اقتباس ختم۔ اس کے بعد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اعتکاف کے معمولات نبوی کا تذکرہ کر کے آخر میں یہ لکھا ہے، اقتباس: اس کے برخلاف جاہل لوگ جائے اعتکاف کو ملنے جلنے کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں لوگ ان سے ملنے کے لیے کثرت سے آتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اعتکاف کا ایک انداز ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کا دوسرا انداز تھا۔ اقتباس ختم۔ فقہا نے اعتکاف کے آداب پر تفصیل سے لکھا ہے۔ ان کے مطابق اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ کثرت سے نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور دوسرے اذکار کا ورد کرے، توبہ و استغفار کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے،
دعا کرے اور دیگر ایسے اعمال انجام دے جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور بندہ خالق سے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ دوران اعتکاف حصول علم کی تدابیر اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ تفسیر، حدیث، انبیاء و صالحین کی سیرت، فقہ اور دیگر دینی موضوعات پر کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔